جب کوئی کو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں 7 سمندر پار کسی کا بھلا کر دوں، اور جن کا وہ بھلا کرتا ہے وہ کہتے ہیں مرد آباد۔ مجھے بتا دیں کہ آپ میں سے کسی نے کسی کا بھلا کیا ہو اور اس نے مرد آباد نہ کہا ہو؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی مہربانی کی ہو، کسی کے 10 کام سنوارے ہوں تو وہ خوش ہو گیا ہو؟ ماں باپ سب سے زیادہ اولادوں کے کام سنوارتے ہیں، ماں باپ سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 10 کام کرتا ہے نا، اس سے ایک کام ضرور خراب ہوتا ہے، اور وہ اس خراب کام کی وجہ سے پھر اس کو مرد آباد سننا پڑتا ہے۔ تو آپ 10 کام نہ کریں، 5 کر لیں، اور اتنا کریں کہ مرد آباد کا نعرہ نہ لگے، کیونکہ کو ڈپینڈنس ایسی چیز ہے کہ اس میں مرد آباد کا جب نعرہ لگتا ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا کریں کہ ایک تو مرد آباد کا نعرہ نہ لگے، کوئی زچ نہ ہو، کوئی تنگ نہ ہو، اور جب واپسی میں آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ کو گلہ شکوہ بھی نہ ہو۔ کو ڈپینڈنس اسی کا نام ہے۔ اور جو میں پہلے بات کہہ رہا تھا کہ انگلیوں پہ نچانا ایڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ سیکھ لیتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر لوگ اس کی انگلیوں پہ نہیں ناچیں گے تو وہ نشہ نہیں کر سکتا۔ تو کسی نہ کسی طرح اس نے ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ایڈکٹ ہوگا اس کے چاہنے والے بہت ہوں گے۔ مطلب پہلے کی بات کا، جب ایکٹیو ایڈکشن میں تھے تو چاہنے والے بے شمار تھے، اس کے بغیر ایڈکشن کا کاروبار چلتا ہی نہیں، تو وہ بے شمار چاہنے والے اس کی ضرورت ہیں اور وہ پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو گلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چاہتا نہیں، ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں۔ میرے پیشنٹس کو تو چاہنے والے بے شمار، چاہنے والے بے شمار۔ میں نے لوگوں کو ترستے دیکھا ہے کہ کسی ایڈکٹ کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے دلا دیں، کسی کو پیسے دے دیں، بڑا کچھ کر لو۔ گھر میں بھی باقی بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کرتا، سب کا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے کہ ایدا کچھ کر لو، اور وہ کہتا ہے جاؤ میری جان چھڑو، میں رہنے نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، اگر نہیں تیری مہربانی تو رہ سکتا۔ جو ریہیب ہے وہ لگتا بہت آسان ہے پر ہے مشکل والا کام، اور اس کے لیے آپ کو ایسے ہیومن بینگ بہت ان کی کاشتکاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک سلو پروسیس ہے جس میں کاشتکاری سے بات آگے بڑھتی ہے، تب جا کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، یہ کسی مشین آپریٹڈ ڈیوائس کا نام نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جہاں جتنا نالج پچھلے 300 سال میں ریہیبلیٹیشن کا پروگرس کر کے یہاں تک پہنچا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوتا ہے، تاکہ آپ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کر سکیں اور ریزلٹس کو ناپ سکیں، ریزلٹس کو تول سکیں، ایویڈنس بیسڈ۔ اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کی ایک کمبینیشن بناتے ہیں۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔